بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أواسمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجوفي اليمان البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكابة قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمرة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. معزز حضرات علماء کرام، बुजुर्गान मोहतरम, अजीज तलबा, हम सब के लिए आज खुशी, मसरत और सआदत का मौका है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने दीन की निस्बत पर और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सही तरीन अहादीस व फरामीन के मजमूए की तकमील की मुनासबत से हम सबको यहाँ जमा होने की तौफीक और सआदत मयस्सर फरमाई।
اللہ تعالی ہمارے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائے اور مرتے دم تک شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل باری تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ابھی آپ کے سامنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی جو حدیث پاک پڑھی گئی، یہ اس مجموعہ احادیث کی سب سے آخری حدیث ہے، جو مجموعہ صحیح بخاری کے نام سے معروف و مشہور ہے اور جو باتفاق امت اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا درجہ رکھنے والا مجموعہ ہے۔ یعنی قرآن پاک کے بعد کسی کتاب کو اگر صحیح ترین قرار دیا جا سکتا ہے تو وہ امام بخاری علیہ الرحمہ کا ترتیب دادا یہی مجموعہ ہے، جس میں احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یکجا اور اکٹھا کیا گیا۔ ہمارے لیے یہ شرف اور سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالی نے اس مجموعے کے اختتام کے موقع پر ہم سب کو جمع ہونے کا موقع میسر فرمایا۔ صحیح بخاری کی تکمیل کے موقع پر حضرات مشائخ و محدثین اور بزرگان دین کے تجربات کے مطابق کی جانے والی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں۔ ہر کار خیر کے بعد، خیر کے کام کے بعد، عمل صالح کے بعد جب انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوتا ہے تو باری تعالیٰ کی رحمت و عنایت اس کی جانب متوجہ ہوتی ہے اور دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث اور آپ کے فرامین کو پڑھنا اور پڑھانا یقیناً بہت مبارک عمل ہے۔ اس عمل کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے گی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ دعا مقبول بھی ہوگی۔ اسی لیے حضرات مشائخ بھی صحیح بخاری کی تکمیل کے بعد دعاؤں کا اہتمام فرماتے رہے ہیں، اور عمومی طور پر اہل ایمان بھی ایسی مبارک اور پاکیزہ مجالس میں شریک ہوتے رہے۔ اس موقع پر جہاں ہم سب کو اللہ رب العزت والجلال کا شکر گزار ہونا چاہیے، خاص طور پر ہمارے عزیز طلبہ کو جنہیں باری تعالی نے سال بھر حدیث پاک کے اشتغال کا موقع مرحمت فرمایا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کو پڑھنے کا اور سمجھنے کا موقع عطا فرمایا، ان کو اس نعمت کی حصول یابی پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہیں ساتھ ساتھ استغفار بھی کرنا چاہیے، معافی بھی طلب کرنی چاہیے، اس لیے کہ سچائی یہ ہے کہ مجالس حدیث کے جو آداب ہوتے ہیں، ہم جیسے گنہگار ان کو کما حقہ بجا لانے میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ یقیناً ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، سامع کی حیثیت سے بھی، مستمع کی حیثیت سے بھی، قاری کی حیثیت سے بھی، یعنی پڑھنے کی حیثیت سے بھی اور پڑھانے کی حیثیت سے بھی۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ کوتاہیوں سے صرف نظر فرمائے، غلطیوں کو درگزر فرمائے، اور ہم سب کو اپنے مقبول اور مقرب بندوں میں شامل فرمائے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کا یہ جو مجموعہ مرتب فرمایا ہے، جس کو دنیا صحیح بخاری یا بخاری شریف کے نام سے جانتی ہے، اس کو جو قبولیت عامہ اللہ رب العزت والجلال نے عطا فرمائی ہے، اس میں جہاں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت کا بڑا دخل ہے، وہیں خود امام بخاری علیہ الرحمہ کے خلوص، للہیت
اور سنت مطہرہ کے حوالے سے عظمت و احترام کے جذبات کا بھی بہت بڑا دخل ہے۔ جس اہتمام کے ساتھ امام بخاری علیہ الرحمہ نے صحیح بخاری کو مرتب فرمایا ہے، اس کی نظیر ملنی مشکل ہے دنیا میں۔ تقریباً 16 سال کی طویل مدت میں صحیح بخاری مرتب ہوئی ہے، اور ترتیب میں اس درجہ خلوص للہیت امام بخاری علیہ الرحمہ کی جانب سے پایا جاتا ہے کہ ہر حدیث درج کرنے سے پہلے غسل فرمایا کرتے تھے، 2 رکعت نفل نماز پڑھا کرتے تھے، استخارہ فرماتے تھے، پھر حدیث پاک کو اس مجموعے کے اندر درج فرمایا کرتے تھے۔ 6 لاکھ احادیث میں سے 7000 کچھ روایات کا انتخاب فرمایا ہے امام بخاری علیہ الرحمہ نے صحیح بخاری کے لیے۔ 6 لاکھ احادیث کا مجموعہ کوئی معمولی مجموعہ نہیں ہوتا۔ اتنے وسیع ذخیرے میں سے عطر، خلاصہ اور نچوڑ کے طور پر 7000 سے کچھ زائد روایات مکررات کے ساتھ صحیح بخاری میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے جمع فرمائی۔ ریاض الجنہ میں بیٹھ کر عناوین قائم فرمائے ہیں، تراجم لگائے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کے اس عمل کو قبولیت کا وہ مقام عطا فرمایا کہ جس دن سے یہ مجموعہ مرتب ہو کر منظر عام پر آیا ہے وہ دن ہے، اور آج کا دن مسند حدیث کا زیور یہ مجموعہ بنا ہوا ہے، زینت یہ مجموعہ بنا ہوا ہے۔ حدیث پاک کے دروس مکمل نہیں ہوتے اس وقت تک جب تک کہ صحیح بخاری اس کے اندر شامل نہ کر لی جائے۔ اس میں جہاں نبی کریم علیہ السلام کی نسبت مبارکہ کا بڑا دخل ہے، وہیں امام بخاری علیہ الرحمہ کے اخلاص کا اور للہیت کا اور سنت کے حوالے سے ان کے جذبہ عظمت و احترام کا بھی بہت بڑا دخل ہے۔ اللہ نے غضب کا حافظہ امام بخاری علیہ الرحمہ کو عطا فرمایا تھا، اور مختلف علوم و فنون میں کمال درجے کی مہارت عطا فرمائی تھی۔ خاص طور پر علم حدیث تو امام بخاری علیہ الرحمہ کا میدان تھا ہی۔ 10 سال کی عمر سے امام بخاری علیہ الرحمہ نے حدیث لینے کا سلسلہ شروع فرما دیا تھا، اور 16 سال کی عمر میں کبار مشائخ اس زمانے کے جو معروف و مشہور محدثین تھے امام بخاری علیہ الرحمہ، ان کی خدمت میں جا چکے تھے اور اپنے ظرف کو پیغمبر علیہ السلام کے علوم کے انوار سے بھرنے لگے تھے۔ زیادہ لمبی عمر حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے نہیں پائی۔ 62 سال کی عمر میں اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تقریباً 50 سالہ زندگی میں علم حدیث کے میدان میں ایسی خدمات انجام دیں کہ رہتی دنیا تک ان کا نام زندہ رہے گا، نبی پاک علیہ السلام کے عشاق میں اور پیغمبر علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کے خدام۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی امام بخاری علیہ الرحمہ کے ذوق علمی کا کچھ حصہ نصیب فرمائے، للہیت کا کچھ حصہ نصیب فرمائے، اخلاص و تقوی کا کچھ حصہ نصیب فرمائے، ذوق عبادت کا کچھ حصہ نصیب فرمائے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کا ذوق عبادت ایسا تھا کہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے تو قریب میں بیٹھے اپنے شاگرد سے فرمایا کہ دیکھو میرے کرتے میں کوئی چیز ہے جو کاٹ رہی ہے۔ شاگرد نے ہاتھ ڈال کر جب دیکھا تو ایک زنبور تھا
جو امام بخاری علیہ الرحمہ کو دوران نماز کاٹتا رہا، 17 ڈنک اس نے نماز کے دوران مارے، تکلیف برداشت کرتے رہے لیکن نماز نہیں توڑی۔ شاگردوں نے کہا کہ حضرت جب پہلی مرتبہ تکلیف ہوئی تھی اسی وقت آپ فرما دیتے ہم اس کو باہر نکال دیتے۔ ارشاد فرمایا کہ نماز میں جو سورت میں پڑھ رہا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا تھا، جی نہ چاہا کہ نماز مکمل کرنے سے پہلے اور سورت کی تکمیل سے پہلے میں نماز چھوڑ دو، قطع کر۔ یہ آپ کا ذوق عبادت تھا کہ تکلیف برداشت کرتے رہے لیکن نماز کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ زیادہ لمبی عمر نہیں پائی لیکن علمی خدمات ایسی عظیم الشان انجام دے کر گئے کہ وہ ہمیشہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گی۔ اس اعتبار سے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی زندگی ہم سب کے لیے مثال اور نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے دن کی زندگی لے کر کس کو اس دنیا میں بھیجا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہر شخص کو دنیا کی زندگی میں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ میں کوئی ایسا کام کر کے جاؤں کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی میرے نام اعمال میں نیکیوں کا اور حسنات کا اضافہ ہوتا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کی زندگی سے یہ نمایاں سبق ہے جو ہم سب کو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو ملتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة۔ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ جب تک جان میں جان ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے، تو نماز بھی پڑھی جاتی ہے، روزے بھی رکھے جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، ذکر و اذکار بھی ہوتے ہیں۔ لیکن جب جان ہی نہ رہی، زندگی ہی کا خاتمہ ہو گیا، تو پھر کہاں کی نمازیں اور کہاں کے روزے، پھر تو سب کچھ ختم۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ لیکن 3 کام ایسے ہیں کہ اگر ان کو کر کے دنیا سے انسان جائے گا تو عمل کا سلسلہ اجر و ثواب کی شکل میں اس کے لیے برابر جاری رہے۔ ان میں سے پہلا کام آپ نے ارشاد فرمایا صدقۃ جاریۃ، کوئی صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھنے والا عمل انسان نے اپنی زندگی میں کیا۔ لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا، جب تک لوگ اس پانی سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے مرنے والے کے نام اعمال میں حسنات اور نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ مسجد قائم کر دی، اللہ کا گھر تعمیر کر دیا، یہ تعمیر مسجد میں حصے دار بن گیا، ایک اینٹ کے ذریعے ہی مسجد کی تعمیر میں شریک ہو گیا۔ جب تک اللہ کی اس دھرتی پر وہ مسجد موجود رہے گی، نمازیوں سے آباد رہے گی، صدقہ جاریہ کی بنا پر میت کے نام اعمال میں حسنات اور نیکیاں لکھی جاتی رہیں۔ قرآن پاک کی تعلیم کا کوئی ادارہ قائم کر کے چلا گیا، کوئی مدرسہ قائم کر کے چلا گیا، یا کسی مدرسے میں مالی تعاون کر کے اس دنیا سے چلا گیا، کسی درسگاہ کی تعمیر میں حصہ لے کر اس دنیا سے چلا گیا، جب تک وہ مدرسہ دنیا میں موجود رہے گا اور اس مدرسے کے ذریعے علم کی اشاعت ہوتی رہے گی، دین کی تبلیغ ہوتی رہے گی، قرآن و حدیث اس مدرسے کے اندر پڑھایا جاتا رہے گا، صدیاں گزر جائیں، میت کے نام اعمال میں حسنات اور نیکیاں لکھی جاتی رہیں۔ اس لیے ہر شخص کو جانے سے پہلے اس کی فکر کرنی چاہیے کہ میں کون سا ایسا کام کر کے جاؤں جس کا ثواب مجھے دنیا سے جانے کے بعد بھی ملتا رہے۔ تو ایک ہے صدقہ جاریہ، دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی علم ينتفع به،
کوئی ایسا علمی کارنامہ چھوڑ کر جو آدمی جائے گا جس سے بعد میں بھی نفع اٹھایا جاتا رہے، فائدہ اٹھایا جاتا رہے، تو یہ چیز بھی اس کے نام اعمال میں نیکیوں کے اضافے کا باعث اور ذریعہ بنے گی۔ علمی فائدے میں اپنے شاگرد تیار کرنا بھی ہے۔ قرآن پاک پڑھا دیا لوگوں کو، دین کی بنیادی باتیں بتا دی گئیں، نور علم سے لوگوں کے دلوں کو منور اور روشن کر دیا گیا۔ جب تک اللہ کے بندے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں گے، علم کی تبلیغ کرتے رہیں گے، اشاعت کرتے رہیں گے، پڑھتے اور پڑھاتے رہیں گے، تو اللہ کے اس بندے کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا جو علمی خدمت کر کے اس دنیا سے رخصت ہوا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا۔ تو تعلیم و تعلم اور پڑھنے پڑھانے کا جو سلسلہ مدارس کے اندر رائج ہے، یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے تمام کے تمام خدام دین کے لیے، جن حضرات کو اللہ نے مدارس قومیہ سے اور مکاتب دینیہ سے قرآن پاک کی تعلیم کے حلقوں سے کسی بھی اعتبار سے وابستگی عطا فرمائی ہے، تو باری تعالیٰ نے ان کو اس بشارت کا مستحق بنایا ہے، اور یہ چیزیں ان کے لیے آخرت میں اجر و ثواب کے اضافے کا باعث اور ذریعہ بنیں گی۔ اور تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی، وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، جو شخص اپنی اولاد کی اس طرح دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کر کے دنیا سے جاتا ہے کہ ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد اولاد اپنے والدین کو یاد رکھنے والی ہے، قرآن کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کرنے والی ہے، اعمال خیر کو انجام دے کر مرحومین کو ثواب پہنچانے والی ہے، تو یہ چیزیں بھی نام اعمال میں نیکیوں کے اضافے کا باعث اور ذریعہ بنے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ مختصر سی عمر میں جو عظیم الشان علمی خدمات انجام دے کر گئے ہیں، وہ ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہیں، اور ان کی یہ زندگی ہمارے اور آپ کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ ہمیں بھی دنیا میں رہتے ہوئے ایسے اعمال انجام دے لینے چاہیے جو دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے کام آنے والے ہوں، اس لیے کہ حقیقی زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے، دنیا کی یہ زندگی تو عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہونے والی۔ اللہ تعالی امام بخاری علیہ الرحمہ کی زندگی سے حاصل ہونے والے اس سبق پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح بخاری کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے بہت سی کتابوں پر اور مختلف ابواب پر منقسم فرمایا ہے۔ سب سے آخری باب آپ کے سامنے ابھی پڑھا گیا ہے، باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی اس کتاب میں جو کتب و ابواب اور احادیث ذکر فرمائے ہیں وہ کیف متفق نہیں ہے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ جہاں چاہا جون سی کتاب لکھ دی اور جہاں چاہا جون سا باب قائم کر دیا، بلکہ آپ نے بہت سوچ سمجھ کر مناسبتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کتابیں ذکر فرمائی ہیں، ابواب ذکر فرمائے ہیں، اور ان کے ذیل میں احادیث کا انتخاب کیا۔ چنانچہ اول و آخر میں بھی مناسبت پائی جاتی ہے۔ ہمارے طلبہ عزیز جانتے ہیں کہ صحیح بخاری کا آغاز کتاب بدء الوحی سے ہو رہا ہے، اور اختتام کتاب الرد علی الجہمیۃ وغیرها التوحید سے ہو رہا ہے۔ کتاب التوحید پر اختتام ہے اور بدء الوحی سے آغاز ہے۔ جمہور شارحین بخاری کا یہ ماننا ہے کہ اصلاً صحیح بخاری کا آغاز کتاب الایمان سے ہے، بدء الوحی کو تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے تمہید کے طور پر ذکر فرمایا ہے، کیونکہ وحی تمام علوم کے لیے مصدر و منبع اور سرچشمے کی حیثیت رکھنے والی چیز ہے،
اس لیے اس کو سب سے پہلے ذکر فرمایا کہ کس طرح پیغمبر علیہ السلام کے قلب اطہر پر وحی کا نزول ہوا کرتا تھا۔ قرآن و سنت کے جملہ علوم وحی کے ذریعے پیغمبر علیہ السلام تک پہنچے ہیں۔ اس عظمت کی وجہ سے وحی کا تذکرہ ابتداءً امام بخاری علیہ الرحمہ نے فرمایا، ورنہ اصلاً اپنی کتاب کا آغاز کتاب الایمان سے فرما رہے ہیں اور اختتام فرما رہے ہیں کتاب التوحید پر۔ صحیح بخاری کے وہ نسخے جو ہمارے ہاں رائج ہیں، اس میں کتاب الرد علی الجہمیۃ وغیرہ التوحید یہ تفصیلی عنوان ہے کتاب کا، لیکن جو دوسرے نسخے ملتے ہیں اس میں صرف کتاب التوحید کا عنوان بھی ملتا ہے۔ تو الایمان سے شروع کیا اور التوحید پر ختم کیا۔ جس مضمون سے کتاب کا آغاز فرمایا اسی مضمون پر کتاب کا اختتام بھی فرمایا، کیونکہ ایمان میں اصل الاصول کی حیثیت رکھنے والی چیز توحید ہی ہے۔ جب تک اللہ کو ایک نہیں مانا جائے گا اس وقت تک ایمان کامل و مکمل ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ ایمان کی اساس و بنیاد ہی اللہ کو ایک ماننا اور اس کی ذات و صفات پر ایمان لانا۔ جو مباحث الایمان کے ذیل میں آتے ہیں تقریباً وہی مباحث التوحید کے ذیل میں بھی آتے ہیں۔ اس اعتبار سے اول و آخر میں مکمل مناسبت پائی جا رہی ہے۔ یہ تو جمہور کی رائے ہے، البتہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ کی رائے یہ تھی، جس کو حضرت نے الابواب والتراجم میں بھی ذکر فرمایا ہے، کہ ہمارے خیال میں اصلاً بدء الوحی ہی سے امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس مجموعے کا آغاز فرمایا ہے۔ الایمان دوسرے نمبر کی کتاب ہے، پہلے نمبر کی کتاب ہے بدء الوحی، لیکن آخری کتاب حضرت فرماتے ہیں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ ہے، اور کتاب التوحید یہ الاعتصام بالکتاب والسنہ کے لیے تتمہ کی حیثیت رکھنے والی کتاب ہے، ورنہ اصولی طور پر امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس مجموعے میں آخری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کو بنایا ہے۔ اگر حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ کی بات مانی جائے تو بھی اول و آخر میں مناسبت پائی جا رہی ہے، کیونکہ بدء الوحی پیغمبر علیہ السلام پر نزول وحی کا آغاز کیسے ہوا، کس کس انداز میں وحی کا نزول پیغمبر علیہ السلام پر ہوا کرتا تھا، تو وحی قرآن و سنت ہی کا تو نام ہے۔ آیات قرآنیہ بذریعہ وحی آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوئی، اور احادیث طیبہ کا مضمون بھی پیغمبر علیہ السلام کے دل میں القاء کر دیا جاتا تھا۔ آپ الفاظ کا جامہ اس کو پہنا کر لوگوں کے سامنے پیش فرما دیا کرتے تھے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، تو وحی قرآن و سنت کا مجموعہ ہے۔ تو جس مضمون سے آغاز کیا امام بخاری علیہ الرحمہ نے الاعتصام بالکتاب والسنہ میں آ کر اسی مضمون پر اختتام فرما رہے ہیں کہ کتاب و سنت سے وابستگی اور کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا، کتاب و سنت کے تقاضوں پر عمل کرنا انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی اور کامرانی کا باعث و ذریعہ ہے۔ تو باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ صحیح بخاری کا آخری باب ہے، اور یہ باب کتاب التوحید کے ذیل میں ہے۔ ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوگا کہ التوحید اور باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ اس میں کیا مناسبت ہے؟ چونکہ کتاب اور باب کے درمیان بھی مناسبت دیکھی جاتی ہے، تو اس سلسلے میں حضرات شارحین فرماتے ہیں کہ التوحید کے ضمن میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے جو بحث فرمائی ہے وہ الہیات یعنی باری تعالیٰ کی ذات سے بھی کی ہے اور صفات باری تعالیٰ سے بھی فرمائی ہے،
اور باری تعالیٰ کی صفات میں ایک اہم صفت کلام ہے، اور صفت کلام کا مظہر اتم قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب کا عنوان بنایا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس اعتبار سے کتاب التوحید میں اور باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ میں بھی مطابقت اور مناسبت پائی جا رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ آیات قرآنیہ تو بہت سی ہیں، اسی آیت مبارکہ کا آخری باب کے عنوان کے طور پر انتخاب کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ اس آیت مبارکہ کو پیش کر کے امام بخاری علیہ الرحمہ دنیا انسانیت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح آج صحیح بخاری کا آخری ورق پلٹ رہا ہے اور یہ کتاب، یہ مجموعہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اسی طرح انسانی زندگی کا ایک دن آخری ورق پلٹے گا، اور جب انسانی زندگی کا آخری ورق پلٹے گا تو اس کو اپنے اعمال کے سلسلے میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ آخری ورق پلٹے گا تو میزان عمل اس کے سامنے ہوگا۔ اس لیے آخر میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کو لے کر آئیں، اور یہ بھی فرماتے ہیں حضرات شارحین کہ اس مضمون کی آیت مبارکہ کو لا کر امام بخاری علیہ الرحمہ نے امت کو یہ پیغام دیا کہ ہم نے نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کے اس مجموعے کو میزان اور معیار کے طور پر آپ کے درمیان پیش کر دیا ہے۔ اب آپ دنیا میں جو کام بھی کریں اس کو حدیث کے اس معیار پر جانچ لیا کریں کہ آپ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ سے امام بخاری علیہ الرحمہ اس جانب بھی اشارہ فرمانا چاہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں کہ ہم نے قیامت کے دن انصاف کے لیے ترازو قائم کر رکھے۔ اس کے بعد دعویٰ کیا امام بخاری علیہ الرحمہ نے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنْ، انسانوں کے اعمال کا بھی وزن ہوگا اور اقوال کا بھی وزن ہوگا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ جب کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو اس میں کسی چیز کو ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے اور کسی نظریے کی تردید مقصود ہوتی ہے۔ ایک تیر سے دو شکار کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی امام بخاری علیہ الرحمہ نے دونوں کام کر لیے اپنے دعویٰ کو پیش کر کے۔ اہل حق کے نظریے کو ثابت کیا اور معتزلہ جیسے باطل فرقوں کے نظریے کی تردید کی ہے۔ اہل حق کا نظریہ یہ ہے کہ انسانوں کے اعمال و اقوال کا اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور پیشی کے وقت وزن ہوگا۔ یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہم زبان سے جو بولتے ہیں وہ فضا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں سب محفوظ ہو رہا ہے۔ جب اس کی بارگاہ میں پیشی ہوگی تو سارا ریکارڈ سامنے پیش کر دیا جائے گا اور میزان عمل میں رکھ کر پھر اس کا وزن کیا جائے گا۔ اہل حق کو اس پر یقین ہے، اور قرآنی آیت بھی اسی عقیدے کو ثابت کرتی ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس دن وزن اعمال برحق ہے، جس کا میزان عمل بھاری ہوگا وہی کامیاب ہوں گے، اور جن کا میزان عمل ہلکا رہ جائے گا وہ خسارے میں اور نقصان میں ہوں۔ تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنے دعوے سے اہل حق کے نظریے کو ثابت کیا کہ اعمال و اقوال کا وزن ہوگا، اور باطل فرقوں کے نظریے کی تردید کی جو یہ کہتے ہیں کہ وزن اعمال کوئی چیز نہیں ہے۔ معتزلہ کا یہی کہنا ہے کہ اعمال اعراض کی قبیل سے ہیں۔ اہل علم جانتے ہیں کہ اعراض کیا ہوتے ہیں۔ اعراض وزن کیے جانے والے نہیں ہوتے، اعراض موزون نہیں ہوتے۔
جب اعمال اعراض کی قبیل سے جن کا کوئی جسم نہیں ہے تو ان کا وزن کیسے ہوگا؟ معتزلہ ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں، جو چیز ان کی عقل میں آئے اسے تسلیم کرتے ہیں، اور جو عقل میں نہ آئے تو اس کے سلسلے میں دور دراز کی تعویلیں کرتے ہیں۔ ان کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی کہ جس چیز کا جسم نہ ہو اس کا وزن کیسے ہوگا، اس لیے وزن ہی کا انکار کر دیا، اور کہنے لگے کہ یہاں وزن اعمال سے مراد انصاف کرنا، یہ تعویل کی انہوں نے۔ لیکن اہل حق کا نظریہ یہ ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا، اور آج کی دنیا میں اس کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا، اس لیے کہ اب تو انسانوں نے ایسے آلات کو ایجاد کر لیا ہے کہ جس سے سردی گرمی ٹیمپریچر ناپ لیا جاتا ہے۔ 2-4 قطرے انسانی رگوں سے خون کے لیے جاتے ہیں اور ان کو چیک کیا جاتا ہے، 10 چیزیں اس کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہیں کہ خون میں کون سی چیز کتنے مادے کی پائی جا رہی ہے۔ یہ سب چیزیں اعراض کی قبیل سے ہیں، لیکن ان کو جانچنے کے لیے آلے ایجاد کیے جا چکے ہیں۔ جب انسان اس طرح کی چیزوں کو جانچ سکتا ہے تو انسان کو پیدا کرنے والی جو ذات ہے اس کے لیے یہ مشکل کیسے ہو؟ اس لیے بغیر کسی تعویل و توجیہ کے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اعمال و اقوال کا وزن فرمائیں گے، کیسے کریں گے اللہ جانتے ہیں۔ ہمیں اس میں تعویل کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ اللہ اعمال کو جسم کی حیثیت دے دیں گے، شکل دے دیں گے اور پھر اس کو تولیں گے۔ اللہ اس کے محتاج نہیں ہے کہ وہ اس کو جسم کی حیثیت دیں، وہ بغیر اس کو کسی شکل میں تبدیل کیے ہوئے بھی وزن کر سکتے۔ تو امام بخاری علیہ الرحمہ کا دعویٰ یہی ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنْ، انسان کے اعمال و اقوال کا وزن ہوگا۔ اللہ ہم سب کے میزان عمل کو وزنی فرمائے۔ اس موقع پر حدیث بطاقہ پیش کی جاتی ہے نذیر کے طور پر، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال کا وزن کس انداز میں ہوگا۔ تفصیلی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے کہ اس کے نام اعمال کو ظاہر کرو، چنانچہ اس کا نام اعمال سامنے لایا جائے گا جو 99 رجسٹروں پر مشتمل ہوگا۔ اللہ کے حکم سے 99 کے 99 رجسٹر کھول دیے جائیں گے، اور ہر رجسٹر اتنا لمبا ہوگا کہ جہاں تک نگاہ جائے گی رجسٹر ہی دکھائی دے رہا ہوگا۔ اس لیے کہ چھوٹا بڑا ہر طرح کا عمل ایک ایک سیکنڈ کا ریکارڈ اس رجسٹر کے اندر موجود ہوگا۔ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ اتفاق یہ کہ 99 کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں، کوئی حسنہ اور نیکی ان رجسٹروں میں دکھائی نہیں دے گی۔ اللہ رب العزت والجلال فرمائیں گے کہ اپنے نام اعمال میں کسی نیکی کو تلاش کر۔ وہ کہے گا کہ الہ العالمین نیکی تو دکھ ہی نہیں رہی، سارے کے سارے گناہ ہیں۔ اللہ کی طرف سے پھر کہا جائے گا کہ نہیں، تلاش کر۔ وہ تلاش کرے گا اور کہے گا کہ اللہ میں نیکی کے سلسلے میں تو بالکل نا امید ہوں، میرا نام اعمال تو گناہوں سے اور بدعمالیوں سے بھرا ہوا۔ اللہ فرمائیں گے کہ نہیں، ایک نیکی ہمارے پاس ہے تیری، دیکھ تلاش کر ملے گی۔ لیکن وہ اس مرتبہ بھی کہے گا کہ الہ العالمین مجھے کوئی نیکی دکھائی نہیں دے رہی۔ تو اللہ رب العزت والجلال فرشتوں کو حکم دیں گے کہ وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا جس پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، جو ہمارے اس بندے نے زندگی میں کسی وقت اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ کہا تھا، اس کو سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ بطاقہ، وہ کاغذ کا ٹکڑا سامنے لایا جائے گا جس پر شہادتین کے کلمات ہوں گے۔ اللہ رب العزت والجلال فرمائیں گے کہ دیکھ یہ ہے تیری نیکی، تو نے ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ میرے ایک ہونے کی گواہی دی تھی،
اور میرے حبیب کے رسول برحق ہونے کی گواہی دی تھی۔ پھر اللہ رب العزت والجلال فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرے اس گنہگار بندے کے 99 رجسٹروں کو جو گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں میزان عدل کے ایک پلڑے میں رکھو، اور دوسرے پلڑے میں اس بطاقے کو رکھو جس پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ لکھا ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق فرشتے ایک پلڑے میں یہ بطاقہ رکھیں گے، دوسرے پلڑے میں 99 رجسٹر رکھیں گے، تو ترازو کا وہ پلڑا جھک جائے گا جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہوگا، اور کامیاب لوگوں کی فہرست میں یہ آدمی شامل ہو جائے گا۔ یہ ہے میزان عمل، ایک ایک جملے کا اور ایک ایک قول کا اللہ کے یہاں وزن ہونا ہے۔ یہی یقین ہر مومن کو اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے، اور دنیا میں ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس سے ترازو کا پلڑا جھکے، جو اعمال اللہ کے یہاں باوزن شمار کیے جائیں۔ اس کے بعد امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کی یہ عادت ہے کہ جب باب میں کسی آیت مبارکہ کو عنوان کے طور پر ذکر فرماتے ہیں تو اس آیت کے مادے پر مشتمل کوئی اور آیت اگر قرآن پاک میں ہوتی ہے تو اس کا بھی ضمناً تذکرہ فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ اصلاً تو نضع الموازین القسط لیوم القیامہ آیت مبارکہ ذکر کی گئی، اس میں القسط کا لفظ ہے۔ دیکھا امام بخاری علیہ الرحمہ نے کہ اسی مادے پر مشتمل قرآن پاک میں ایک دوسری آیت مبارکہ بھی ہے وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ انصاف کے ترازو سے اور سیدھے ترازو سے تولو۔ تو اپنی عادت کے مطابق اس آیت مبارکہ کو ذکر کر کے قسطاس کے سلسلے میں لغوی بحث بھی فرما رہے ہیں، اور حضرت مجاہد رحمہ اللہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ قسطاس عدل کے معنی میں استعمال ہونے والا لفظ ہے، لیکن یہ عربی لفظ نہیں ہے بلکہ رومی زبان کا لفظ ہے۔ اب یہاں ایک نئی بحث چھڑ گئی علماء کے درمیان کہ قرآن پاک تو عربی ہے، اس میں رومی زبان کہاں سے آ گئی؟ اللہ نے خود فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا، تو یہ رومی زبان قرآن پاک میں کہاں آ گئی؟ تو اس کا جواب علماء نے دیا ہے جو آپ اساتذہ کرام سے سن چکے ہوں گے کہ اگر کسی طویل عربی کلام میں ایک دو جملہ ایک دو کلمہ غیر عربی آ جائے تو اس کی عربیت پر کوئی آنچ نہیں آتی۔ اگر قرآن پاک میں دو چار کلمات غیر عربی ہوں تو اس سے قرآن عربی ہونے سے باہر نہیں نکلے گا، اس کی عربیت اپنی جگہ برقرار رہے گی۔ جیسے کلام طویل فصیح میں اگر کوئی کلمہ غیر فصیحہ آ جائے تو وہ کلام فصاحت سے خارج نہیں ہوتا، ایسے ہی کلام طویل عربی میں اگر کوئی ایک کلمہ غیر عربی آ جائے تو وہ کلام عربیت سے خارج نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ قسطاس رومی زبان کا لفظ تھا، لیکن جب قرآن نے استعمال کر لیا تو اب یہ عربی ہی ہو گیا، اب بحث کا دروازہ ہی بند ہو گیا کہ رومی کو عربی زبان میں کیوں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ۔ قسط کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ ازداد میں سے ہے، کبھی یہ عدل کے معنی پر دلالت کرتا ہے اور کبھی جور اور ظلم کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ اگر قسط کو مقسط کا مصدر مانیں گے تو اس کی دلالت عدل پر ہوگی، لیکن سوال پیدا ہوگا کہ مقسط کا مصدر تو اقساط ہونا چاہیے، اقسط یقسط اقساطا فہو مقسط، قسط مقسط کا مصدر کیسے ہوگا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اہل عرب زوائد کو حذف کرنے کا مزاج رکھتے ہیں، اقساط سے زوائد اگر حذف کر دیے جائیں گے تو قسط ہی باقی رہے گا۔ اس لیے جب قسط مقسط کے مصدر کے طور پر استعمال ہو، سیاق و سباق سے یہ بات متعین ہوگی کہ کس کا مصدر ہے۔
تو پھر یہ عدل کے معنی پر دلالت کرے گا، اور اگر یہ قاصد کا مصدر ہوگا تو پھر جور اور ظلم کے معنی پر دلالت کرے گا، جیسے قرآن پاک میں فرمایا گیا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ اس کے بعد آخری حدیث امام بخاری علیہ الرحمہ ذکر فرما رہے ہیں، اور استاد ہے امام بخاری علیہ الرحمہ کے احمد ابن اشکاب۔ اس میں بھی امام بخاری علیہ الرحمہ نے بڑی دقت نظر سے کام لیا ہے۔ یہ حدیث 3 جگہ صحیح بخاری میں آئی ہے، کتاب الدعوات میں، کتاب الایمان والنذور میں، اور کتاب التوحید میں۔ کتاب التوحید والی روایت کو سب سے اخیر میں لائے، جو آپ نے اپنے استاذ احمد ابن اشکاب کے واسطے سے سنی ہے۔ آپ دیکھیے صحیح بخاری کی جو پہلی حدیث ہے اس میں امام بخاری علیہ الرحمہ کے استاد ہیں حمیدی، حدثنا الحمیدی، اور آخری حدیث جن استاذ کے توسط سے نقل فرمائی ان کا نام احمد ابن اشکاب۔ دونوں اساتذہ کرام کے نام حمد کے مادے پر مشتمل ہیں۔ اس کو استعمال کر کے امام بخاری علیہ الرحمہ نے کیا پیغام دیا کہ فَلَهُ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا، اللہ ہی کے لیے اول میں بھی حمد و ستائش ہے اور آخر میں بھی حمد و ستائش ہے۔ اسی کے کرم سے اس مجموعے کا آغاز ہوا اور اسی کے فضل سے اس کا اختتام ہو رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حمد کو رأس الشکر کہا گیا ہے، والحمد رأس الشکر، تو شکر ادا کیا جا رہا ہے۔ یہ دقت نظری ہی ہے جس کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے اختیار فرمایا، ورنہ لوگوں کی نگاہیں عام طور پر ان چیزوں کی جانب نہیں جاتی۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ احمد ابن اشکاب رحمہ اللہ امام بخاری علیہ الرحمہ کے ان اساتذہ میں سے ہیں کہ جن سے امام بخاری علیہ الرحمہ نے بالکل آخری عمر میں روایت لی ہے۔ خود امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں فَكَانَ آخِرُ مَنْ لَقِيتُهُ بِمِصْرَ سَنَةَ 17 و200، کہ احمد ابن اشکاب رحمہ اللہ سے سب سے اخیر میں مصر میں ملاقات کرنے والا میں ہی تھا، سن 217 میں۔ 217 کے اخیر میں یا 218 کے شروع میں احمد ابن اشکاب رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آخری شاگردوں میں امام بخاری علیہ الرحمہ ہے۔ اس کا بھی لحاظ رکھا امام بخاری علیہ الرحمہ نے، چونکہ استاذ کے آخری شاگردوں میں ہیں، اس لیے ان استاذ سے سنی ہوئی روایت کو اپنے مجموعے کے بالکل اخیر میں لے کر آئے۔ اور پھر یہ روایت جس صحابی کے توسط سے نقل کی گئی وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور پہلی روایت جن صحابی کے توسط سے منقول ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شمار افقہ الصحابہ میں ہوتا ہے، صحابہ میں سب سے زیادہ معاملات میں فہم اور سمجھ رکھنے والے، یہاں تک کہ مختلف مواقع پر قرآنی آیات کا نزول بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق ہوا ہے، افقہ الصحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اور جہاں تک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق ہے تو وہ حفظ و ضبط اور اتقان میں اور کثرت روایت میں طبقہ صحابہ میں پہلے نمبر کی شخصیت ہے۔ سب سے زیادہ روایات 5000 سے زائد روایات تنہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں۔ تو ان دونوں صحابہ کی روایات کو اول و آخر میں لا کر امام بخاری علیہ الرحمہ نے پیغام یہ دیا کہ روایت و درایت دونوں ضروری ہیں۔ صرف درایت سے بھی کام نہیں چلے گا، حفظ و ضبط و اتقان بھی ہونا چاہیے، اور صرف روایت سے بھی کام نہیں چلے گا، درایت بھی ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد آخری حدیث پیش کی گئی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں، در حقیقت یہ کلام ہیں۔ کلمے کا اطلاق ان پر مجازن کیا گیا ہے، جیسے کلمہ طیبہ کو کلمہ کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ بھی کلام ہے۔
کلمہ شہادت کو کلمہ کہا جاتا ہے حالانکہ وہ بھی کلام ہے، ایسے ہی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو کلمہ کہا گیا حالانکہ یہ کلام ہے۔ حبیبتان الی الرحمن اے محبوبتان الی الرحمن، حبیب کس کے معنی میں ہے؟ محبوب کے معنی میں۔ یہ دونوں کلمے رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ رحمان کو محبوب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کلموں کو کہنے والا رحمان کو بہت محبوب، ان کا جو قائل ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا تکلم کرنے والا اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اور اللہ کا جو محبوب ہوتا ہے تو اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ علامت اللہ کے محبوب ہونے کی یہ ہے کہ باری تعالی خیر کے جذبات اس کے دل کے اندر القا فرما دیتے، اللہ طاعات کی طرف اس کو راغب فرما دیتے ہیں، نیک کاموں کے سلسلے میں دلچسپی اس کے دل کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے۔ یہ اللہ کے محبوب ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ تو کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ کیوں محبوب ہیں؟ اس لیے کہ ان دو کلموں میں اللہ کی حمد و ثنا کی جا رہی ہے، اور اللہ کو وہ کلمات بہت پسند ہوتے ہیں جس میں اللہ کی تعریف کی جا رہی ہو، کیونکہ تعریف کے لائق ذات حقیقت میں وہی ہے۔ فَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں حقیقی حمد و ستائش کے لائق ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اس لیے اللہ کو یہ کلمات بہت محبوب ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، محبوب ضرور ہیں لیکن زبان پر بہت ہلکے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ ہر شخص ان کلمات کو ادا کر سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا ثقیلتان فی المیزان، زبان پر ہلکے ہونے کے باوجود میزان عمل میں بڑے وزنی۔ یہی ہے ترجمۃ الباب، ثقیلتان فی المیزان ہی سے ترجمۃ الباب ثابت ہو رہا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہ تین صفات بیان کی گئیں کلمتان کی، کلمتان موصوف، حبیبتان الی الرحمن صفت اول، خفیفتان علی اللسان صفت ثانی، ثقیلتان فی المیزان صفت ثالث۔ موصوف اپنے تینوں صفات سے مل کر ایک قول کے مطابق خبر مقدم ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم مبتدا مؤخر ہے، اور دوسرے قول کے مطابق یہ مبتدا بنے گا اور سبحان اللہ و بحمدہ خبر بنے گا۔ مبتدا یا خبر کو طول دیا گیا، صفات پر صفات لائی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب خبر مقدم کو یا مبتدا کو دراز کیا جاتا ہے، لمبا کیا جاتا ہے، تو خبر سننے کا شوق سامع کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ بلاغت میں یہ بحث آ چکی ہے کہ تشویق قلب کے لیے مبتدا کو طول دیا جاتا ہے، خبر کو طول دیا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی طول دیا گیا، دو کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں، تو دل میں یہ بات آئے گی کہ بھئی ایسے کون سے دو کلمے ہیں جن کی اتنی صفات پیغمبر علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں؟ تو اخیر میں فرمایا کہ یہ دو کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پہلے کلمے میں اللہ کی شان جمال کو ذکر کیا گیا، اللہ کی ذات پاک ہے اور تمام تر تعریفوں کی مستحق وہی ہے، یہ اللہ کی شان جمال ہے۔ اور جب انسان اللہ کی شان جمال کا تصور کرتا ہے تو اس کی رحمت کا امیدوار بن جاتا ہے۔ اور دوسرے کلمے میں سبحان اللہ العظیم میں اللہ کی شان جلالی کو ذکر کیا گیا، اور جب انسان اللہ کی جلالت شان کا تصور کرتا ہے تو دل پر خوف، ہیبت اور رقت طاری ہوتی ہے اللہ کے عذاب اور گرفت اور پکڑ کے ڈر سے۔ اور یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، رجا بھی ضروری ہے جس کو امید کہا جاتا ہے، اور خوف بھی ضروری ہے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے ذریعے جہاں تسبیح کے کلمات سکھائے گئے، وہیں بتا دیا گیا
کہ ایمان رجا اور خوف کے ساتھ گزرنا چاہیے. ایک طرف اللہ کی رحمتوں سے امید ہو اور دوسری طرف اللہ کے عذاب، غضب اور غصے اور گرفت سے ڈر بھی انسان کے اندر پایا جاتا ہو، تبھی اس کی زندگی صراط مستقیم کے اوپر گامزن ہوگی، چلے گی. یہ بڑے مبارک کلمات ہیں. ہمیں ان کلمات سے اپنی زبانوں کو معطر رکھنا چاہیے، منور رکھنا چاہیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا: من قال سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم فی یوم 100 مرۃ غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. جو دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے گا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ. اتنی فضیلت ہے ان کلمات کی. ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی، نماز کے بعد اوراد و وظائف میں مشغول تھی. ان کو اوراد و وظائف میں مشغول چھوڑ کر پیغمبر علیہ السلام مسجد میں تشریف لے آئے. وہاں آ کر آپ نے نماز پڑھی. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے گفتگو اور بات چیت ہوئی. اشراق وغیرہ بھی آپ نے مسجد کے اندر پڑھی اور سورج جب اچھی طرح روشن ہو گیا تو آپ واپس گھر تشریف لائے. دیکھا کہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ ابھی بھی مصلی پر بیٹھی ہیں اور اوراد و وظائف میں مشغول ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم اسی وقت سے بیٹھی ہوئی ہو؟ عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ، جس حال میں آپ چھوڑ کر گئے تھے اسی حال میں بیٹھی ہوں اور اللہ کا ذکر کر رہی ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم، بلکہ یہ فرمایا کہ میں نے 3 کلمات ایسے کہے ہیں کہ اگر تم اپنے مصلی پر بیٹھے بیٹھے صرف ان 3 کلمات کو کہہ لیتی تو جتنا ثواب اتنی دیر تک تمہیں اوراد و وظائف کے نتیجے میں ملا ہے، ان 3 کلمات کے عوض بھی اللہ تمہیں اتنا ہی اجر و ثواب دے دیتے. اگر ان 3 کلمات کا وزن کیا جاتا اور تمہارے اوراد و وظائف کا وزن کیا جاتا تو دونوں کا وزن برابر ہوتا. اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے، تسبیح و تحمید کے کلمات سے منور رکھنا چاہیے. اس کے بہت فوائد ہیں اور بڑے فضائل ہیں. حضرات مشائخ و بزرگان دین کی صحبت میں، ان کی خانقاہوں میں جو مشق کرائی جاتی ہے ذکر کی اور اللہ کو یاد کرنے کی، وہ اسی لیے کہ انسان کی زبان اللہ کے ذکر کے حوالے سے عادی ہو جائے. امام بخاری علیہ الرحمہ اسی مضمون کی روایت کو سب سے آخری حدیث کے طور پر لائیں. اس سے یہ پیغام بھی امام بخاری علیہ الرحمہ دے رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے اپنی اس کتاب کا اختتام اللہ کے نام پر کیا ہے، اس کی تسبیح و تحمید کرتے ہوئے، ایسے ہی جب تمہاری زندگی کا آخری لمحہ ہو تو اللہ کو یاد کرتے ہوئے دنیا سے جانا. یہ پیغام بھی اس کے اندر چھپا ہوا. کسی اور حدیث پر بھی مجموعے کا اختتام کر سکتے تھے، لیکن اسی حدیث پر اختتام فرمایا جو تسبیح و تحمید پر مشتمل ہے، یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری زندگی کا آخر بھی اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ ہی ہونا چاہیے. اور ساتھ ساتھ ایک بات اور بتا دی کہ اللہ کا یاد کسی بھی شکل، اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد کسی بھی شکل میں ہو کافی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آخری سانس نکلتے وقت لا الہ الا اللہ ہی زبان پر آئے.
الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کسی بھی شکل میں انسان اللہ کو یاد کرے تو اللہ کا ذکر مانا جائے گا۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام جب اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو آپ کی زبان پر کیا کلمات ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں پیغمبر علیہ السلام کا سر مبارک ہے، آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف ہو جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اور اللہم فی الرفیق الاعلی کا ورد کرتے ہوئے پیغمبر علیہ السلام کی روح پرواز کر جاتی۔ تو آپ کی زبان پر اللہم فی الرفیق الاعلی، الاعلی کا کلمہ ہے جو اللہ کا نام ہے۔ پتہ چلا کہ کسی بھی نام سے اللہ کو یاد کیا جائے اور اسے یاد کرتے کرتے دنیا سے انسان رخصت ہو تو یہ اس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ اخیر میں یہ روایت امام بخاری علیہ الرحمہ لائے۔ اور پھر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس مضمون پر مشتمل روایت ہے جس کو کفارہ مجلس کے طور پر نبی کریم علیہ السلام نے ذکر فرمایا۔ مجلس کے اختتام پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک پڑھا جائے تو مجلس میں اگر کوئی نامناسب بات ہوتی ہے تو اللہ اس کو معاف فرما دیتے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ اسی مضمون کی حدیث کو اخیر میں لے کر آئے تاکہ کفارہ مجلس بھی ہو جائے۔ تو بہت نکات ہیں اور بڑی مناسبتیں ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر یہ مجموعہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے مرتب فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو، خاص طور پر ہمارے عزیز طلبہ کو، ساری زندگی خادم قرآن و سنت بن کر روز و شب گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جس نور علم سے ہمارے ان عزیزوں کو نوازا ہے باری تعالی اس کے تقاضے پر عمل بھی ان کے لیے آسان فرمائے۔ اصل عمل ہے، علم اصل نہیں ہے کہ معلومات کا ذخیرہ جمع ہو گیا، ان معلومات کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے۔ اللہ دولت عمل سے ہم سب کو سرفراز فرمائے۔ اور یہ مدرسہ جس کی برکت سے دروس قرآن اور دروس حدیث کے عظیم الشان کام یہاں انجام دیے جا رہے ہیں، علم کی تبلیغ و اشاعت کا کام ہو رہا ہے، اللہ اس مدرسے کو ہر اعتبار سے استحکام، مضبوطی اور ترقیات عطا فرمائے۔ مدرسے کے ذمہ داران، منتظمین، اساتذہ، طلبہ، معاونین و محبین سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔